اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عشاء کے بعد دولت کا وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لو، صبح آنکھ کھلتے ہی 60 لاکھ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو نہایت آسان مجرب وظیفہ بتانے والے ہیں، جو کہ انتہائی پاورفل وظیفہ ہے، جس کے پڑھنے سے آپ کی زندگی سے مال و دولت کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، دولت کی ریل پیل ہوگی۔ مفلسی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بیچارگی ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے، بیماری ہے، غرض کوئی بھی مشکل ہے، مال نہیں ہے، بالکل بھی برکت نہیں ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، کوئی فیکٹری ہے، کام بندش ہے، کام کی بندش ہے، کسی نے کوئی جادو ٹونا تعویذ کیا ہوا ہے، آپ کے کاروبار میں بالکل برکت نہیں ہے، کاروبار بالکل ختم ہونے کو ہے، گھر میں بالکل فاقے ہوئے پڑے ہیں، ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے۔ ان تمام مسائل کے حل کے لیے آج ہم آپ کے لیے انتہائی پاورفل وظیفہ لائے ہیں، جس کو آپ نے زندگی میں صرف ایک بار ہی پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے سے آپ اپنی زندگی خود بدلتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے زندگی میں ایک بار یہ کر لینا ہے، یا جب تک مشکل ہو آپ تب تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ اس کو وظیفے کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں دلوں کا سکون بھی رکھا ہے اور خیر و برکت بھی رکھی ہے۔ ہم مسلمان ہی اس کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارے کام پورے ہو جائیں، لیکن اگر آپ کے مسئلے حل ہونے میں بھی دیر لگتی ہے تو اس میں خداوند کریم کی مصلحت ہوتی ہے، جو کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ انسان کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے ایسے دعا مانگی ہے تو فوراً ہی میری دعا سن لے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن کچھ دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کی جب آخرت میں اس کو اس کی دعاؤں کا صلہ ملے گا تو انسان یہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ میری تو اس زندگی میں کوئی بھی دعا نہ قبول ہوتی، اور آخرت میں ان کا اتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے، اور جو بعد کی زندگی ہے وہ آپ کی ابدی زندگی ہے، اسی میں ہم سب کو رہنا ہے، ہم سب کو اسی کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس آج کل ہم پتہ نہیں کن کاموں اور چکروں میں پڑ گئے ہیں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کی بجائے ہمیں دنیا کی فکر لگی ہے۔ دنیا میں مال و دولت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مال و دولت ہونا چاہیے ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اپنی حاجات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے رغبت بھی رکھنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دین اور دنیا دونوں کی بھلائی عطا فرما، ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ انسان کی خطائیں منٹوں میں معاف کر دیتا ہے، اس کے صرف کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور یہاں ہمارے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام بڑھتے ہیں چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ آپ اپنے پاس کاپی یا پینسل رکھ لیں، کاپی رکھ لیں، اس کے اوپر نوٹ کر لیں، یا ہماری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر کے آپ اس کو محفوظ کر لیں، تاکہ جب بھی آپ اس کو کھولیں اور وظیفے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ کوئی بھی پارٹ آپ نے اسکپ نہیں کرنا، آپ نے اس کو دھیان سے سمجھنا ہے کہ آپ نے کاؤنٹنگ جتنی بار بتائی جائے آپ نے اتنی دفعہ ہی پڑھنی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنا وظیفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، وہ بھی 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے یا قیوم 11 مرتبہ یا قیوم پڑھنا ہے، 11 مرتبہ یا قیوم پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے سب سے آخر میں جو پڑھنا ہے وہ ہے الف لام میم، الف لام میم 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرنی ہے۔ وظیفے کو توجہ سے دوبارہ سن لیجئے گا، اس کی کاؤنٹنگ جو بتائی ہوئی ہے آپ نے اتنی ہی پڑھنی ہے، اور آپ نے اپنے اس عمل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ وہ گناہ گاروں کے گناہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ ہم انسان کی اوقات ہی کیا ہے،
ہم ایک مٹی سے بنے ہوئے اور مٹی میں ہی قبر میں ہی ہمیں جانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا مانگنا بہت پسند ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج زمین پر اس طرح کے نمازی ہی نہیں رہی جس طرح کے پہلے ہوتے تھے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں خشوع و خضوع، عاجزی و انکساری کے ساتھ سر جھکانا چاہیے اور اپنی تمام حاجات کی طلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں نمک کی تھیلی کی بھی ضرورت ہو تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سپورٹ کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے، اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمت نازل فرما دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، کمنٹ کر دے، شیئر کر دے، بیل آئیکن کو پریس کر دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔